تعمیر کا خوفناک سیلابی ریلا 13 سال بعد ملنے والے لودھرا کے خاندان کی خوشیاں بہا لے گیا۔ 15 لوگوں پر مشتمل خاندان کے فیض اسلام نے پہلے ریلے سے والدہ کو بچایا۔ بیٹے کو بچانے کے لیے بھابھی کی چیخوں کی آوازیں آئیں۔ بھابھی اور بھتیجے کی زندگی بچانے کی کوشش، مگر بھابھی رہی نہ دیور۔ بیٹے کی تلاش جاری۔ ڈاکٹر اسلام کے بیٹے نے کہا کہ چچی مشل اور 3 سالہ کزن ہادی کو بچانے کے لیے والد نے پانی میں چھلانگ لگائی اور سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ بابو سر میں پانی میں بہہ جانے والے 15 سیاحوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسکول، ہوٹل، پولیس چوکی اور درجنوں مکانات مکمل تباہ۔ ناران کاغان بند، شارع قراقرم بھی 2 مقامات سے بند کر دیے گئے۔ ہزاروں سیاح پھنس گئے۔ ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق بارش اور سیلاب سے 5 اموات ہوئے۔ سیاحوں سے موجودہ صورتحال کے دوران گلگت بلتستان نہ آنے کی اپیل کر دی۔ وزیر اعظم کی ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز کو مزید بڑھانے کی ہدایت۔ مونسون بارشوں کا چوتھا طاقتور اسپیل۔ لاہور میں بادلوں نے 100 ملی میٹر بارش برسا دی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ سب سے زیادہ بارش اٹک میں 125 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ وہاڑی، جہلم، احمد پور، سیال، خانے وال اور چیچا وطنی سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برس پڑے۔ ندی نالوں میں طغیانی، چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق۔ توسا شریف میں سیلابی صورتحال، فصلیں تباہ اور کچے مکانات منہدم۔ متاثرہ علاقوں کا زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ انڈر پاس بند ہونے سے شہری ریلوے لائن عبور کرنے سے گزرنے پر مجبور۔ بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ننکانہ صاحب پہنچ گئیں، دیہات کا دورہ کیا، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سیلابی ریلوں سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ سیلابی ریلوں سے متاثرہ فصلوں اور لائیو اسٹاک کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں سے تباہی۔ 24 گھنٹوں میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 10 افراد جاں بحق۔ اموات کی تعداد 252 ہو گئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں میں موسلا دھار بارش ہوگی۔ NDMA نے ایک الرٹ جاری کر دیا۔ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال، تلا گنگ، منڈی بہاؤدین، گجرات میں بادل جم کر برسیں گے۔ چترال، دیر، سوات، کالا، مانسرا، بٹگرام، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی، مردان، پشاور، چارسدہ، کوہاٹ، ہنگو، گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری کا امکان۔ ATC راولپنڈی نے 26 نومبر احتجاج کے 3 مقدمات میں ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ملزمان میں عارف الوی، علی امین گنداپور، خالد خورشید اور حماد اظہر شامل۔ ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ پارٹی اس پہ نہیں آتی تو اس کا پھر یہی میرے خیال میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ میں یہی کہوں گا کہ شاید پھر صوبے کے معاملات جو ہیں یا صوبے کے لوگوں کی پرائرٹی نہیں ہے، شاید ملک میں نہ قانون ہے نہ آئین ہے، تو اس پہ ابھی پہلے بھی انہوں نے سزائیں دیں، ہمارے خان صاحب، ان کی بیگم، ہماری لیڈرشپ، ہمارے ورکرز جیلوں میں انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ملک میں لاقانونیت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنداپور کہتے ہیں کہ امن و امان مشترکہ مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا APC سے بائیکاٹ سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیے، یہ کہنا بالکل قبل از وقت ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ابھی 8-9 مقدمات اور ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں۔ جو یہ فسطائیت ہے اس کا ہم سب شکار ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے، لہٰذا کوئی غلط مفروضہ نہ قائم کیا جائے۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ نے شاہ محمود قریشی کی پارٹی کی قیادت سنبھالنے کی خبروں کو قبل از وقت قرار دے دیا۔ وضاحت کی ہے کہ 9 مئی مقدمات میں بری ہونے کے باوجود شاہ محمود کی جلد رہائی ممکن نہیں۔ ان پر ابھی 8 سے 9 مقدمات باقی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں DIG کی آنکھ ضائع ہوئی، وہ آج بھی کوما میں ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں PTI کی قیادت اور کارکنوں کی ویڈیوز ثبوت میں ہیں، وہ 9 مئی میں ملوث ہیں۔ PTI کے کارکنوں کو سزائیں پہلے ہونی چاہیے تھیں۔
9 مئی کرنے اور کرانے والے پاکستان کے اصل دشمن ہے 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور اس کا کوچ احتساب سے بچ نہیں سکتے. پلاننگ کس نے کی, کہاں کی اور اس میں کون کون شامل تھا, یہ بھی تفصیلات سامنے آ چکی. صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیج جاری کر دی. شرجیل میمن بولے, سانحہ 9 مئی میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا. ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے. املاک اور دیگر چیزوں کو آگ لگانا سیاستدانوں کا کام نہیں ہے. Decades, the Palestinian people have endured the worst form of occupation and apartheid. What we have witnessed in Gaza for the last 22 months is not just a humanitarian catastrophe, but a collapse of humanity itself. Gaza has become a graveyard for innocent lives as well as for the international law. غزہ میں انسانیت کا قتل عام, ہر طرف بھوک اور افلاس کے ڈیرے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق اجلاس سے خطاب. کہا کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے لیے اصولی موقف اور یکجہتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے. سیاسی مذاکرات پر مبنی 2 ریاستی حل مسئلہ فلسطین کے لیے ناگزیر ہے. حماس نے جنگ بندی کے مجوزہ تجاویز کا جواب دے دیا. عرب میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کی تجاویز میں اپنی شرکیں شامل کر کے ثالثوں کو جمع کروا دی. مستقل جنگ بندی, اسرائیلی فوج کا انخلاء اور غزہ میں امداد کے داخلے کے حوالے سے ترمیم پیش کی گئی. مطالبہ بھی کیا کہ غزہ میں صرف اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے ذریعے امداد تقسیم کی جائے. دنیا خاموش, غزہ میں بھوک زندگیاں نگلنے لگی. 15 فلسطینی بھوک سے مر گئے. بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 101 ہو گئی. اقوام متحدہ کے مطابق مئی سے اب تک غزہ میں 1000 سے زائد افراد کو امدادی مراکز پر قتل کیا گیا. انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں لوگ اجتماعی طور پر بھوک سے ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئے. اسرائیلی فوج کے مظلوم فلسطینیوں پر بمباری, مزید 81 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. بیٹی اور احسان اللہ کو بلوچ روایت کے مطابق سزا دی گئی. دگاری میں قتل ہونے والی خاتون بانو بی بی کی والدہ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا. مقتولہ کی والدہ گل جان نے قتل کو درست قرار دے دیا. کہا کہ احسان اللہ ہمارا ہمسایہ تھا. ملزم سردار شیر باز ساتکزئی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع. عدالت نے ملزم کو 10 روز جسمانی ریمانڈ میں سیریس کرائم انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا. ملزم بشیر احمد بھی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. بلوچستان میں قتل ہونے والے مرد اور عورت کے والدین بھی قاتلوں کو معاف کرنا چاہیں تو یہ کسی صورت جائز نہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا, شریعت اسلامیہ کسی صورت اس طرح کے قاتلوں کو معافی کا حق نہیں دیتی. کراچی کے علاقے بفر زون میں موٹر سائیکل سوار ڈکیت گینگ سرگرم. ملزمان کی پے در پے وارداتیں. پولیس لاعلم یونیورسٹی کے طلبہ سے لوٹ مار کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. ملزمان طلبہ سے موبائل فون چھین کر فرار. اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں شہری گھر کے باہر واردات کا نشانہ بن گیا. جیسے ہی شہری گھر کے سامنے پہنچا, 2 موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان آئے, موبائل اور نقدی چھینی اور آرام سے فرار ہو گئے. کراچی کے علاقے لیاری میں 9 بیاہتا لڑکی پر تشدد. کوما میں جانے والی شانتی دم توڑ گئی. متاثرہ لڑکی کو آپریشن کے بعد تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا. ابتدائی میڈیکل معائنے میں جنسی تشدد کے شواہد ملے تھے. پولیس نے شوہر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. بھارت اور افغانستان ایشیائی کرکٹ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے تیار. چیئرمین ACC محسن نقوی نے تصدیق کر دی. ڈھاکہ میں آج میٹنگ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے ہوگی. ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کی بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے سربراہ سے ملاقات. ACC کی سالانہ جنرل میٹنگ سے متعلق گفتگو. محسن نقوی کی کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال ہیڈ کوچ مائک ہیسن سے بھی ملاقات. ٹیم کی کارکردگی پر تبادلہ خیال کیا گیا.
پاک بنگلہ دیش کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری دینے کا فیصلہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہانگیر عالم سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور پاک بنگلہ دیش دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ کو ویزا فری انٹری سہولت دینے کا اصولی فیصلہ. وزرائے داخلہ کا انٹرنل سیکیورٹی پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. انسداد منشیات و انسداد انسانی اسمگلنگ کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر گفتگو. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل آج ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا. میچ شام 5 بجے شروع ہوگا. 3 میچوں کی سیریز میں بنگال ٹائیگرز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے.